أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی جو تمہیں سخت تکلیف دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی اور آل فرعون کو غرق کیا اور ان سب کو تم کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی
اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، چنانچہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں، تو ایک بجلی نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کو سایہ فگن کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو نازل کیا، تم کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، لیکن انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو با فراغت روزی، اور تم دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حتتن حتتن، تو ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ہم تم پر مزید انعامات اور احسانات کی بارش کریں گے۔ لیکن ظالموں نے قول کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا، پھر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے ایک مصیبت نازل کر دی، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ پھر ان سے کہا گیا، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کے ساتھ مت ہو۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے ان چیزوں کو نکالے جس کو زمین اگاتی ہے، جیسے کہ یعنی کہ ککڑی، گیہوں، کھیرا اور اسی طریقے سے گیہوں اور پیاز وغیرہ۔ تو قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو جو بہتر چیز تمہیں عطا کی گئی ہے اس کو تبدیل کر رہے ہو ان چیزوں سے جو گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں، معمولی درجے کی چیزیں ہیں، لہٰذا تم ایک شہر میں اترو اور تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی تم درخواست کر رہے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی کو مار دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی، نصرانی اور صابی جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ گزشتہ رکوع سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے خطاب کے سلسلے کو شروع فرمایا، جو ایک دراز سلسلہ جو تقریباً 104 آیتوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا۔ گزشتہ رکوع میں اللہ نے جب اس کا آغاز فرمایا اس سلسلے کا، تو شروع میں صرف بنی اسرائیل کو چند نصیحتیں کی گئیں، ان کو بعض کاموں کا حکم دیا گیا کہ فنا کام کرو، اور ان کے بعض ایسے کام تھے جو برے کام تھے، اللہ نے اس سے باز رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اس بات کی بھی تلقین کی کہ یقیناً تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا مشکل ہوگا، لہذا تم صبر و صلات کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب تم صبر کی پابندی کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ گے کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور اس کے نواہی سے بچنے لگو گے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات کا تذکرہ شروع فرمایا، چونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے واقعات ان کو پیش آئے، اللہ کی بہت سی نعمتیں، بہت سے انعامات انہیں عطا کیے گئے، اور وہ مسلسل اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری کرتے رہے۔ اللہ نے انہی واقعات کو اگلی آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ بہت سے واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر کیے گئے ہیں، جس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ دوسری صورت میں اس کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے، اس لیے اس صورت کے اندر اللہ نے مختصراً اشارہ فرما دیا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو واقعات بنی اسرائیل کے درمیان مشہور و معروف تھے اس کا یہاں صرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ یہاں خطاب بنی اسرائیل ہی کو ہے، لہذا جب ان کے درمیان وہ واقعہ مشہور ہے تو اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، بلکہ محض اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ نے تم پر یہ بھی انعام فرمائے، یہ بھی انعامات فرمائے، اور تمہارا ان انعامات اور ان نعمتوں کے سلسلے میں کیا رویہ رہا، کس طریقے سے تم نے ناقدری اور ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی واقعات کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان واقعات میں چونکہ درمیان سے آغاز کیا گیا، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کچھ تمہیدی باتیں بنی اسرائیل سے متعلق بیان کی جائیں تاکہ ان واقعات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ ملک شام ہی میں آباد تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر ایک قافلے کی مدد سے وہ کنویں سے نکالے گئے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر وہ مصر کے بادشاہ کے وہاں پہنچے، اور پھر کسی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا، پھر وہ جیل سے نکالے گئے ایک خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے، اور آخر کار انہیں وہاں کی حکمرانی اور بادشاہت نصیب ہوئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بن گئے، وہاں ایک حکمراں کی حیثیت اختیار کر گئے، تو دیگر بنی اسرائیل جو اب تک ملک شام ہی کے اندر آباد تھے، ان لوگوں نے بھی مصر کی طرف ہجرت شروع کی، اور وہاں سب کے سب جا کر آباد ہوئے۔ چونکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی تھی، بادشاہت تھی، اس لیے ان لوگوں کا ابتدائی زندگی جو مصر میں گزری وہ بڑی خوشحال زندگی تھی، ہر طرح کی نعمتیں انہیں میسر تھیں، اور ہر طرح کی نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو دھیرے دھیرے ان پر وہاں کے حالات مشکل ہوتے گئے، چونکہ یہ لوگ مصر کے اندر ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے تھے، دوسری جگہ سے جا کر آباد ہوئے تھے، تو وہاں کے جو مقامی باشندے تھے، وہاں کے جو اصل رہنے والے تھے، وہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ ہر جگہ کا یہی اصول ہے کہ جو باہر سے آتا ہے اس کو عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بعد جو بادشاہ بنے ہیں، جو حکمرانی کرتے رہے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ شروع کیا، اور ان کے ساتھ برابر ظلم و ستم اور ناانصافی کا معاملہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس فرعون کا زمانہ آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھا اور ان کے زمانے میں تھا۔ اس نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور بے حد ان کو ستانے اور تکلیفیں پہنچانے لگا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس فرعون سے ایک نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جو حکمرانی کر رہے ہو، جو بادشاہت کر رہے ہو، تمہاری حکمرانی اور بادشاہت کا خاتمہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس سے تمہاری حکمرانی کا خاتمہ ہوگا۔ چنانچہ جب اس نے اس کی اس بات کو حقیقت سمجھا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا، فرعون اور اس کے کارندے اس لڑکے کو قتل کر دیتے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، لیکن ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو حضرت موسیٰ کی حفاظت مقصود تھی، ان کو زندہ رکھنا، نبوت دینا مقصود تھا، اس لیے ان کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر ایک دریا میں پھینک دیا، اور وہ دریا میں وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ جب فرعون کے سامنے اس بچے کو پیش کیا گیا تو
فرعون نے اس کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن ان کی بیوی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، اور اس کو قتل کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ فرعون بھی اس سے رک گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں نشو نما ہوئی ان کی، اور فرعون ہی کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کے بعد اللہ نے انہیں پیغام دیا، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو پیغام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے پاس ان کو بھیجا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ فرعون کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دو، اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور دوسروں پر ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ لیکن فرعون نے صراحتاً ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کسی بھی طریقے سے وہ راضی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم ہوا حضرت موسیٰ کو کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر مصر سے لے کر نکلو اور ان کے اصل وطن کی طرف لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے اور ملک شام کی طرف چلنے لگے۔ ادھر فرعون کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، اور وہ بھی اپنے لشکر لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ کا تعاقب کر رہا۔ راستے میں سمندر حائل ہوا۔ اب بنی اسرائیل پریشان ہوئے کہ تم نے ہمیں پھنسوا دیا، آج تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ آگے سمندر ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ہمیں قتل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے پاس وحی آئی کہ سمندر پر اپنا عصا مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے عصا سمندر پر مارا، اور سمندر نے راستے دے دیے، اور کل 12 راستے سمندر میں رونما ہوئے۔ پانی ایک طرف کھڑا ہو گیا اور نیچے سے خشکی کا راستہ نمودار ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کا قبیلہ ان راستوں سے گزر کر سمندر عبور کر گیا۔ جب فرعون اس سمندر کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبیلے والے یہاں سے گزر کر بھی چلے گئے ہیں، تو اس نے بھی اپنا لشکر سمندر میں اتارا۔ اللہ کا حکم ہوا پانی کو کہ مل جائے، چنانچہ پانی مل گیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ نے اسی واقعے کو پہلی 2 آیات کے اندر ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتا تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ بیٹوں کو تو قتل کرا دیا کرتا تھا، چونکہ بیٹوں ہی کے متعلق نجومی نے خبر دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور تمہاری حکمرانی کا خاتمہ کرے گا، اس لیے اس نے لڑکوں کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور لڑکیوں کو کیونکہ اسے لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ بنی اسرائیل کی لڑکیاں مصریوں کی گھروں میں خدمت کیا کرتی تھیں، ان کے کام کاج کیا کرتی تھیں، اس لیے ان کو زندہ رکھنا دراصل اپنے ہی منفعت کے لیے فرعون نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، ان سے خدمت لی جاتی تھی، ان سے گھر کے کام کاج کرائے جاتے تھے۔ یہ تمہارے لیے ایک طریقے سے ذلت اور ایک طریقے سے ایک عاجزی تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ جو واقعہ تھا اور یہ چیزیں یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، اس میں تمہارا ایک بڑا امتحان تھا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ وہ نجات کس طریقے سے دی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا، جیسا کہ ابھی مذکور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر پر عصا مارنے کی وجہ سے سمندر نے 12 راستے دیے، اور ان راستوں سے حضرت موسیٰ اپنے قبیلے کو اور اپنی قوم کو لے کر سمندر پار کر گئے۔ اسی کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرما دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون وہاں پہنچ کر ان راستوں سے گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی تمہارے پیچھے کی بات نہیں کہ تم آگے چلے گئے ہو اور فرعونیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہو، بلکہ تم خود اپنی آنکھوں سے فرعون کو
کو اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں ہر چیز کا علم ہے کہ تم فرعونیوں کے غرق ہونے کو دیکھ چکے، اور یہ ایک معجزانہ طور پر فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت ہوئی، لہٰذا تم اللہ کے مطیع بنو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو اور اسی کے فرمانبردار اور مطیع رہو۔ آگے فرمایا دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر عبور کر گئے، سمندر پار کر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل مطمئن تھے، کسی طریقے کا کوئی اندیشہ انہیں لاحق نہیں تھا۔ تو اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، چونکہ اس نعمت کو اور اس معجزے کو دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے، حضرت موسیٰ کی نبوت کو بھی مان چکے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ موسیٰ اب ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر کی جائے، کوئی اصول مقرر کیے جائیں، ہمارے پاس کوئی ہدایت نامہ اور کتاب لائی جائے تاکہ ہم اسی اصول کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو ہم کریں، اور جن سے باز رہنے کا اللہ حکم کریں گے اس سے ہم باز رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شریعت کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری قوم شریعت کا مطالبہ کر رہی ہے تو تم کوہ طور پر آؤ اور 40 دن کا اعتکاف کرو، اس کے بعد ہم تمہیں ایک کتاب عطا فرمائیں گے جو ایک رہنما کی حیثیت رکھے گی، جس کے مطابق تم اور تمہاری قوم زندگی گزارو گے۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، نجات پاؤ گے، اور اگر اس کے خلاف جاؤ گے اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ چنانچہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا، 40 دن کے اعتکاف کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ادھر ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، اس نے اپنی قوم کو ورغلایا اور سونے اور چاندی کے ذخیرے کو اکٹھا کر کے ان کو پگھلا کر ایک بچھڑے کی صورت بنا ڈالی، اور اس بچھڑے کے منہ کے اندر وہ مٹی جو اس نے کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دنیا میں آئے گھوڑے پر چلتے ہوئے، ان کے گھوڑے کے قدموں سے وہ ایک جہاں گھوڑے کا قدم پڑتا تھا وہاں سے ایک ہریالی گھاس اگ جاتی تھی، تو اس نے یہ سمجھا کہ یقیناً اس مٹی کے اندر کچھ تاثیر ہے۔ اس نے ایک مٹھی مٹی وہاں سے اٹھا لی اور وہ بچھڑا جو اس نے بنایا اس مٹی کو اس بچھڑے کے منہ میں ڈالا، تو اس میں ایک گونا آواز پیدا ہوئی، ایک قسم کی آواز اس سے آنے لگی۔ تو بنی اسرائیل کو اس نے متوجہ کیا اور یہ کہا کہ حضرت موسیٰ تو غلطی کر گئے، وہ دوسری دشا میں چلے گئے، دوسرے رخ میں چلے گئے، تمہارا معبود اور تمہارا اللہ تو یہاں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے بنی اسرائیل اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ اس کی عبادت کرنے اور اس کی پرستش اور پوجا میں لگ گئے۔ بہت سے بنی اسرائیل باز بھی رہے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، منع بھی کیا، خود حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے اور بہت سے بنی اسرائیل اس کی عبادت اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے اعتکاف کے بعد جب توریت کو لے کر واپس آئے اور اپنی قوم میں یہ ماجرا دیکھا تو ان کو سخت غصہ آیا اور سخت ناراض ہوئے، اور پھر اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ ہم تمہاری درخواست پر اللہ سے یہ ہدایت نامہ اور یہ کتاب لینے گئے تھے، یہ ایسی کتاب جس میں اللہ نے تمہارے لیے سارے احکام کو واضح طور پر بیان کیا کہ جس کے مطابق عمل کرنے پہ تمہیں جنت کی بشارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری، اور جس کی خلاف ورزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ہم تو تمہاری اس درخواست پر کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کتاب لینے کے لیے، اور تم نے یہ مشرکین کا کام ہمارے پیچھے شروع کر دیا، تم نے ایک شرک کا کام شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا کام شروع کیا، لہذا یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تم نے بہت برا کام کیا۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ انہوں نے گناہ کر لیا، ان کی توبہ کو قبول فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ یقیناً یہ توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، لیکن ان کی توبہ کی نوعیت یہ ہے اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی، جن لوگوں نے گوشالہ پرستی اس بچھڑے کو معبود بنایا تھا، ان سب کو اس کے نتیجے میں قتل کیا جائے گا، اور قتل وہ لوگ کریں گے جو لوگ اس سے باز رہے تھے اور جن لوگوں نے اس کی پرستش نہیں کی تھی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا یہ طریقہ تجویز کیا گیا اور اس کے بعد ان سب کو قتل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، اس کے بعد اس قتل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا آگے
کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا 40 راتوں کا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، ان کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ایک بچڑے اور گائے کی پرستی شروع کر دی۔ وانتم ظالمون، اور تم ان کاموں کے اندر اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں، ان کاموں کے ذریعے سے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اس عمل کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور وہ معافی کی صورت کیا ہے اس کو آگے بیان فرمایا کہ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، ایک فرقان عطا فرمائی جو حق اور باطل کے درمیان اور صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب تھی، اور یہ اس لیے دی گئی تھی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اس لیے تمہیں یہ کتاب دی گئی تھی۔ لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب جو توبہ کی صورت اور معافی کی صورت تھی اس کا نقشہ آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ حضرت موسیٰ واپس آئے، اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا اب تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، یقیناً اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی صورت یہ تجویز فرمائی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اور اس کی نوعیت یہ بیان کی گئی، اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب کہ جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی تھی اور اس بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس کی پوجا کی تھی، ان لوگوں کو قتل کا حکم دیا گیا، اور جن لوگوں نے نہیں کی تھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں، چنانچہ اس نتیجے میں ان کو قتل کیا گیا۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان کی توبہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ہے کہ قتل کا حکم دیا گیا۔ اب بظاہر تو قتل ہو گیا، انسان کی زندگی ختم، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ انسان زندگی جب ہوتی ہے تو دیگر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر زندگی ہے تبھی تو انسان اگلی جو احکام ہیں، اگلی جو عبادتیں ہیں اس کو انجام دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اور پھر آگے اللہ نے خود فرما دیا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یقیناً یہ قتل جو توبہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا یہ تمہارے عقل میں نہیں آئے گی، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، اسی لیے تمہیں یہ حکم دیا گیا۔ اب اس میں مفسرین کرام نے یہ توجہ بیان فرمائی کہ چونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی نبوت کو مان چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، لہذا وہ ایک طریقے سے ایمان والے بن گئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص اس طریقے کا کفر و شرک اختیار کرتا ہے تو اسے ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا کہتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو بھی ایمان لانے کے بعد مرتد ہوگا اور ارتداد کو اختیار کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے باعث فساد بنے تو ایسے شخص کے قتل کی اجازت ہے۔ چنانچہ اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا اور ان لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دیا جاتا بغیر قتل کے تو دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھا دیکھی کبھی نہ کبھی اس شرک میں مبتلا ہوتے، لیکن جب ان کو قتل کر دیا گیا اور اس کی سزا قتل کو بیان کر دیا گیا تو اب دوسرے لوگ کبھی بھی شرک کی جرأت نہیں کریں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے جو سزا بیان کی گئی یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری توجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت ارتداد میں مر جائے، اس کی وفات ہو جائے تو وہ خلود فی النار اور ہمیشہ ہمیں جہنم کے عذاب کا مستحق بنے گا، کبھی بھی اس سے جہنم سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ سزا تجویز فرمائی کہ جب وہ قتل کر دیے جائیں گے اس سزا میں تو دنیا میں بھلے ہی ان کی زندگی ختم، لیکن آخرت میں ان کے خلود فی النار کا جو عذاب ہونا تھا وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے بھی ذالکم خیر لکم یہ ان کے لیے بہتر تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قتل کی وجہ سے انہیں خلود فی النار یعنی ہمیشہ اور دائمی عذاب سے انہیں محفوظ فرما دیا۔ اسی لیے فرمائے انہ هو التواب الرحیم، لہذا تم توبہ کرو۔ ان لوگوں کو قتل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، چنانچہ اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے دائمی عذاب سے ان کو محفوظ کریں گے۔ آگے ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آ گئے
اب بنی اسرائیل کو اس کتاب کو ماننا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل اس قدر واضح نعمتوں کو دیکھ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو معجزہ ظاہر ہوا اس کو بھی کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے، لہٰذا اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ وہ کتاب لے آئے تو اب انہیں تسلیم کرنا چاہیے تھا، اس کتاب کو مان لینا چاہیے تھا کہ ہاں یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتوں کی پھر ناشکری کی، پھر ناقدری کی اور ایک گستاخانہ رویہ اختیار کیا، اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ نے یہ آپ کو کتاب دی ہے، لہذا اگر اللہ ہم سے آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو یہ کتاب تمہارے واسطے دی ہے تب ہم مان لیں گے۔ یہ ایک گستاخانہ سوال تھا، ایک گستاخانہ مطالبہ تھا، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھی ایسے مطالبات کو پورا فرماتے ہیں، نبی کے کہنے کی وجہ سے ایسے مطالبات کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص انکار کرے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب دنیا میں آتا ہے اور ان سب کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یہ قوم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے اور آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے اس مطالبے کو بھی پورا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چند افراد منتخب کر کے کوہ طور پر لے کر آؤ، ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ یقیناً ہمارا کلام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو منتخب کیا اور سب کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں ایک غیب سے ندا آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوا ان سے کہ یہ یقیناً میرا کلام ہے، میں نے اپنے نبی موسیٰ پر اس کلام کو نازل کیا اور یہ کلام تمہاری ہدایت کے لیے ہے، یہ کلام تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، تم اس پر عمل کر کے میرے انعامات کے مستحق بن سکتے ہو۔ یہ جب غیب سے کلام آیا، یہ غیب سے ندا آئی، تو یہ مطالبہ ایک حقیقت میں ان کے ایک بہت عظیم مطالبے کو پورا کیا گیا تھا۔ اب انہیں یقین کرنا چاہیے تھا، اب انہیں مان لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی طبیعت کے اندر ایک سرکشی تھی اور ان کی طبیعت کے اندر ایک نافرمانی رکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے پھر نہیں مانا اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو پتہ نہیں کون بول رہا، ہمیں یہ یقین نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے، ہم جب تک اس قرآن کو اور اس کتاب کا یقین نہیں کریں گے۔ جیسے انہوں نے یہ گستاخانہ کلام اپنی زبان سے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت 70 کے 70 افراد کو اسی پہاڑ پر ہلاک کر دیا اور سب کو موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میری قوم تو مجھے ویسے ہی بدگمان سمجھتے ہیں، مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں، لہذا اگر آپ نے ان کو موت دے دی اور میں اکیلا واپس گیا تو وہ لوگ اور بدگمان ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ کسی طریقے سے دھوکے سے ان سب لوگوں کو حضرت موسیٰ نے قتل کر دیا اور پھر وہ مجھے نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور دوبارہ موت کے بعد دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے اس واقعے کا اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک دوسری صورت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حتی نر اللہ جہرا، کہ جب ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کر لیں گے، اس وقت ہم اس کتاب کا یقین کریں گے۔ جیسے انہوں نے یہ کلام اپنی زبان سے نکالا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی کی کڑک ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ واقعہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ بنی اسرائیل، چونکہ یہ مدینے میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں ان سے خطاب ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ تم ان تمام چیزوں کو جانتے ہو، تمہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں تمہاری کتابوں میں علم دے دیا گیا۔ آگے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ میری قوم مجھ سے ویسے ہی بدگمان ہے، اگر یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے تو مزید بدگمان ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے دعا کی۔ چنانچہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد، تمہیں موت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ اب اس نعمت کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اللہ نے خود اپنے آپ سے اس کی تصدیق فرما دی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ میں نے ہی تمہارے نبی پر نازل کی ہے اور یہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔
یہ ایک بڑی نعمت ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر تم شکر گزاری کرنے والے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ لیکن چونکہ ان کی طبیعت کے اندر ایک سرکشی تھی، ایک سرزنش ان کے دل کے اندر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے پھر ناقدری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بعد پھر وہ ناشکری میں لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ مصر سے نکل چکے تھے اور وہ اپنے ملک کی طرف جانا چاہ رہے تھے، ملک شام کی طرف، لیکن اس وقت ملک شام کے اندر ایک قوم کا تسلط تھا، ایک قوم کا قبضہ تھا جسے قوم عمالقہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ قوم بنی اسرائیل کو اس بارے میں علم ہو گیا کہیں سے کہ وہ قوم جو ملک شام کے اندر آباد ہے وہ قوم عام آدمیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ توانا ہے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے وہ عام لوگوں کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں یہ حکم دیا کہ جاؤ، تم اب مصر سے نکل چکے ہو، اب تم اپنے اصل جو وطن ہیں اس پر تم قبضہ کرو، اور وہاں جو قوم آباد ہے، جو مشرک لوگ آباد ہیں، ان سے جہاد کرو اور انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں قبضہ کرو۔ تو جب ان لوگوں کو ان لوگوں کی حالت کا علم ہوا، وہاں کے بچنے والی قوم کی ڈیل ڈول اور ان کی طاقت کا علم ہوا، تو ان لوگوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا اور صاف طور پر جانے سے منع کر دیا۔ اس آیت میں، اس صورت کے اندر اگرچہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا مکمل قصہ ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سے وہ کہنے لگے، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ کا رب ہمیں ان سے جہاد کرنے کا حکم دے رہا، آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، ان سے جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جب وہ قوم وہاں سے نکل جائے گی اس کے بعد ہم اس ملک کے اندر اور اپنے اصل ملک کے اندر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب اس حکم کی نافرمانی کی اور یہ ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ایک سزا عطا فرمائی اور یہ کہا کہ جب تم ملک شام کی طرف نہیں جا رہے ہو، ان سے ڈر کر یہیں رکے ہوئے ہو، تو اب تم اس سے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جس میدان کے اندر وہ اس وقت موجود تھے، 40 سال تک اسی میدان میں گھیر دیے گئے اور اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے۔ وہ میدان کوئی بہت بڑا، بہت لمبے طویل میدان نہیں تھا، بلکہ صرف 10 میل کے فاصلے پر اور 10 میل کا رقبہ اس کا تھا، لیکن ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ وہ جب بھی مصر کی طرف لوٹنا چاہتے تھے، رات بھر چلتے تھے، دن بھر چلتے تھے اور رات میں جہاں بھی رکتے تھے آرام کرنے کے لیے، صبح آنکھ کھلتی تھی تو جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک سزا کے طور پر انہیں اس میدان کے اندر ہی گھیر دیا۔ اب چونکہ اس میدان کے اندر نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ ان کے اوپر کوئی چھت ہے، نہ کوئی سایہ ہے جس سے وہ سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان پر اس سزا کے دوران بھی یہ انعامات فرمائے کہ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور ان کے پینے کے لیے ایک پتھر سے چشمہ جاری کیا گیا، اور ان کے کپڑوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ جو بھی کپڑے ان کے بدن پر تھے وہ نہ کبھی میلے ہوں گے نہ پھٹیں گے، اور بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا وہ کپڑا بھی ان کے ساتھ ویسے ویسے بڑا ہوتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب انعام تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی بنا قدری کی اور اس نعمت کی بنا شکری کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب تم لوگ میدان تیہ میں پھنس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا اس میں مستحق ہوئے، تو ہم نے تمہارے اوپر سایہ کرنے کے لیے بادلوں کو سایہ فگن کر دیا کہ ایک بادل ان کے اوپر آ گیا جو ہمیشہ ان کے اوپر سایہ رہتا تھا، لہذا وہ دھوپ سے بھی بچ سکتے تھے، سردی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، اور کھانے کا انتظام کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ یہ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھی بٹیر وہاں پر آ جاتی تھیں اور بآسانی وہ ان کو پکڑ میں آ جاتی تھیں، وہ کوئی مزاحمت نہیں کرتی تھیں، کوئی بھاگتی نہیں تھیں، بلکہ وہ آسانی سے ان کو پکڑ کر ان کو ذبح کر کے کھا سکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک چیز جو شبنم کی طریقے سے آتی تھی، اوش کی طریقے سے، جو ایک میٹھی چیز تھی، حلوے کی طرح سے ہوتی تھی، اللہ نے یہ دو چیزیں انہیں کھانے کے لیے عطا فرمائی۔ یقیناً یہ ایک عظیم نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہتر چیز انہیں کھانے کے لیے عطا فرمائی تھی، اور یہ چیزیں زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو اللہ کی ہم نعمتیں ہیں، لہذا تم ہمیں کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ آگے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جب انہوں نے پھر اس کی ناقدری کی تو اللہ نے فرما دیا کہ تم اس ناقدری کر کے ہم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ اب اس کی ناقدری انہوں نے اس طریقے سے کی کہ جب کئی دنوں تک اور مسلسل جب انہیں یہی کھانا ملنے لگا
تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہم اس کھانے سے اکتا گئے ہیں، ہم کو روزانہ یہ کھانا مل رہا، اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، اب ہمیں ترکاری چاہیے، اب ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، یعنی وہ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا بھی کہ تم اس قدر عظیم چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز کو مانگ رہے ہو جو معمولی چیز ہے، کیا تم اسے تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ اس مطالبے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ کرتے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے اس مطالبے کو پورا کرتے، تو جس طریقے سے اللہ نے اس قدر نعمتیں ان پر برسائی ہیں اس نعمت کو بھی پورا کیا جاتا۔ لیکن انہوں نے ایک گستاخانہ کلام اس میں بھی ملا دیا کہ وہ حضرت موسیٰ سے طعن و تشنیع کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ ہم مصر میں ہی بہتر تھے، ہمیں وہاں ہر چیز کھانے کو مل جاتی تھی، آپ نے ہمیں یہاں لا کر ایک طریقے سے پھنسا دیا، ہمیں صرف ایک چیز کھانے کو مل رہی، ہم دوسری چیزوں کو ترس رہے ہیں۔ یہ پھر انہوں نے ایک نافرمانی کی اور پھر سرکشی کی اور اپنی نبوت اور اپنے نبی کے خلاف ایک طریقے سے طعن و تشنیع کا کام انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے کو بھی پورا فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، جو حکم اگر تم اس کو مانو گے اور اس کے ادب کے ساتھ مانو گے، تو جو تم نے ابھی سرکشی کی ہے حضرت موسیٰ کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس سرکشی کو اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا اور مزید تمہیں نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ جو تم میں احسان کرنے والے ہیں، اللہ کی روش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں مزید نعمتیں ملیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو اس طریقے سے پورا فرمایا کہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں دوسری چیزوں کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ترکاری ملے، زمین سے اگنے والی چیزیں ملیں، تو تم ایک بستی قریب میں تھی۔ کون سی بستی؟ قرآن کریم میں اس کی صراحت نہیں، حدیث میں صراحت نہیں، بعض روایات کے اندر چند بستیوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ وہاں قریب کوئی بستی تھی، اس میں ان کو جانے کا حکم دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اگر تم اس بستی میں جاؤ گے تو تم نے جن چیزوں کی درخواست کی تھی، جن چیزوں کا تم سوال کر رہے ہو، وہ چیزیں تمہیں اس میں وہاں مہیا ہو جائیں گی، ان چیزوں کو تم وہاں حاصل کر سکو گے۔ لیکن اس بستی کے اندر جانے کی چند آداب ہیں، ان آداب کو بجا لاتے ہوئے اور ان آداب کی پیروی کرتے ہوئے تم جانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم نے جو ابھی سرکشی کی ہے کہ تم نے من و سلوہ کا انکار کر دیا اور اسے کمتر اور حقیر سمجھنے لگے اور حضرت موسیٰ کے خلاف طعن و تشنیع کرنے لگے، تمہیں جو اس کے نتیجے میں تم نے جو گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تم اگر اس ادب کو بجا لاؤ گے، اس بستی میں ادب کے ساتھ داخل ہوگے، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور وہ ادب کیا بتایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جب اس بستی میں جائیں تو حتتن کہتے ہوئے جائیں، جس کا معنی مغفرت کا ہے، یعنی تم یہ آواز لگاتے ہوئے جاؤ کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے یہ عاجزی کرتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہو، اپنی مغفرت کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو۔ اور دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ سجدہ، کہ اس بستی میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو، جھکتے ہوئے داخل ہو، ایسا نہیں کہ سینہ تان کر داخل ہو، بلکہ سر کو جھکائے ہوئے دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر اور اپنی حرکتوں پر نادم ہو کر اس بستی میں داخل ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تم جو مطالبات کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مطالبات کو اس بستی سے پورا کریں گے اور تمہارے لیے ترکاری، سبزی وغیرہ تمام چیزوں کا اس میں انتظام کیا جائے گا۔ چنانچہ ادب تو یہ بیان کیا گیا، لیکن انہوں نے اس حکم کی پھر خلاف ورزی کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے اس قول کو بدل دیا اور حتہ کے بجائے ہنتا کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی گیہوں اور غلے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک تمسخر کا رویہ اختیار کیا، ہنسی مذاق کا رویہ اختیار کیا، بجائے مغفرت طلب کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے اور گیہوں غلہ انا جانا چلاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور اللہ نے حکم دیا سجا کہ عاجزی کے ساتھ اور جھکتے ہوئے داخل ہو۔ ان لوگوں نے سینہ تان کر اور اکڑ کر اس بستی کے اندر چلنا شروع کیا۔ جب اس حکم کی پھر خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعات کو اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، تم اپنے مطالبات کو پورا کرنا چاہتے ہو، سبزی وغیرہ چاہتے ہو تو اس بستی میں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کہ تم اس میں جاؤ جہاں سے تم چاہو، با فراغت روزی وہاں سے کھاؤ، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا تم بستی کے دروازے پر جب جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور اپنی زبان سے کہو حطہ یعنی بخشش اور مغفرت کا مطالبہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطایاکم جب تم اس ادب کو بجا لاؤ گے تو ہم تمہارے گزشتہ غلطیوں کو اور گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور تم میں جو اس معافی کے بعد مزید احسان کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرنے والے ہوں گے، ہم ان کے لیے مزید انعامات کا انتظام کریں گے۔ ان کی کیا حرکت تھی؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل دیا، اور کیا بدلا کہ انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ بعض روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور وہ اکڑتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے جب انہوں نے اس ادب کی پرواہ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا اس کی خلاف ورزی کی اور ہنسی مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ تو ایک آسمانی مصیبت ان پر ڈال دی گئی، خواہ یہ طاعون کی بیماری ہو یا کوئی اور بیماری جو آسمانی مصیبت میں سے تھی، اللہ نے ان کو اوپر نازل کی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کے عادی ہو چکے تھے اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے کے اور تمسخر اور ہنسی مذاق اور اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کے عادی بن چکے تھے، اس لیے بہت سے بنی اسرائیل کو پھر ہلاک کیا گیا۔ آگے پھر اسی واقعے کا تکملہ ذکر کیا گیا کہ جب وہ پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تو پانی انہیں کس طریقے سے ملا، اللہ نے اس کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے پانی کے لیے درخواست کی کہ اے موسیٰ یہاں پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ اپنا عصا ایک پتھر پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں 12 چشمے اس وجہ سے بھی پھوٹ پڑے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اب اگر ایک ہی چشمہ پھوٹتا تو بظاہر تو وہ بھی سیرابی کرتا، وہ بھی مکمل طور پر پانی کا انتظام کیا جاتا، لیکن ان کے آپس میں لڑائی ہوتی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے، اس لیے 12 چشمے دیے گئے اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا کہ تم اس چشمے سے پیو اور تمہارے لیے یہ چشمہ ہے، تمہارے لیے پینے کی یہ جگہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک چشمہ علیحدہ مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ اس طریقے سے ان کے لیے پینے کا انتظام کیا گیا۔ اسی کو اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کی دعا مانگی، جس کو استسقاء کہتے ہیں، پانی کو طلب کرنا۔ اسی وجہ سے جب بارش رک جاتی ہے تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی تھی، چند لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور کسی بڑے میدان میں نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی عاجزی کی جاتی تھی، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کی جاتی تھی اور اللہ رب العالمین سے رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد بارش طلب کی جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرماتے تھے۔ یہ صلاۃ استسقاء آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ایک پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ پھر ہر ایک قبیلے نے، ہر ایک شخص نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، ہر ایک شخص کے لیے اس کی پینے کی جگہ مقرر کر دی گئی۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ یہ نعمتیں اللہ نے پھر اس کلام کو اعادہ فرمایا، یہ فرمایا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں عطا کی جا رہی یہ خود اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، لہذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ پیو، اللہ کا رزق سمجھ کر کھاؤ اور ان نعمتوں کی شکر و گزاری کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور زمین میں فساد کرتے مت پھرو اور زمین میں ہر اس کام سے بچو جو زمین کو خراب کرنے والے اور زمین میں فساد پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک اگلے واقعے کی طرف
اسی واقعے کی تکمیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہم ایک طریقے کے کھانے کو نہیں کھا سکتے، ہم من و سلوہ کو کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ اسی کو اس آیت کے اندر مکمل فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک کھانے کو کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، لہذا اب ہمیں کوئی دوسرا کھانا چاہیے، ہمیں سبزی ترکاری وغیرہ چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے ان چیزوں کا بھی انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا انتظام کیا۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ من و سلوہ جو تمہارے لیے نازل کیا گیا یہ تمہارے لیے یقیناً بہتر ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہے اور یہ بہترین کھانا ہے، اور تم ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک حقیر چیز کا سوال کر رہے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کے مطالبے کو پورا فرمایا اور ایک بستی سے ان کا انتظام کیا گیا، اور اس بستی میں داخل ہونے کے آداب کو بیان کیا گیا، جیسا کہ اوپر آیت میں اس کا ذکر ہوا۔ جب انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور برابر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کر کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے اس کی ناقدری کرتے رہے، اللہ کے احکامات اور اس کی پیغامات کی بجاوری نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کے لیے ایک سزا بھی بتائی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اس قدر سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے لیے ذلت اور محتاجی کو ان پر ڈال دیا گیا، یعنی اب وہ قیامت تک جب بھی رہیں گے، جب تک وہ موجود رہیں گے ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے، ہمیشہ دوسرے لوگوں کے تابع ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی حکومت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ جب بھی یہ حکومت کریں گے تو کبھی بھی ان کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے ہمیشہ محتاج رہیں گے، اور دوسرے لوگوں کے تابع ہو کر جب بھی ان کی کوئی حکومت رہے گی تو ہمیشہ یہ دوسرے لوگوں کے تابع داری اور دوسرے لوگوں کے تابع ہو کر یہ حکومت کریں گے۔ لہذا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی کو ڈال دیا گیا اور یہ قیامت تک اب ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے جو نافرمانیاں کی، اللہ کی سرکشیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان لوگوں نے ان سرکشی کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ سزائیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے واضح طور پر کھلی نشانیاں ان کو دکھائیں، لیکن یہ ہمیشہ ان کے منکر بنے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے نبیوں کو ان بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، اسی طریقے سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے جن کو ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طریقے کی سزا عطا فرمائی کہ دنیا میں ان پر ذلت اور مسکنت ہے، اور آخرت میں یہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کو بیان فرمایا جن کا بنی اسرائیل کے واقعے سے کوئی ذکر نہیں، بلکہ چونکہ یہ خطاب مدینے میں موجود یہود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو مخاطب بنایا، اور یہاں خطاب اللہ کے نبی علیہ السلام انہی لوگوں سے فرما رہے ہیں، اس لیے ایک قانون بتایا گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی جانب سے معافی اور اس کی جانب سے اس کے انعامات اور اس کی نعمتوں کا نزول یہ کسی قبیلے اور کسی خاص رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی مکمل طور پر مطیع ہوگا، جو بھی مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے انعامات کا مستحق ہوگا، وہ اللہ کی معافی کا مستحق ہوگا، چاہے اس کے پہلے حالات کیسے بھی رہے ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا بنی اسرائیل کو، اور یہودی جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے ان کو اس بات کی دعوت بھی دی گئی کہ تم نے پہلے جو بھی کچھ کر لیا ہے، تم نے پہلے جو بھی گناہ کیے، تم سے پہلے لوگوں نے جو گناہ کیے، اگر تم مکمل طور پر اللہ کے مطیع بن جاؤ، مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تو تمہارے جو گزشتہ گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور
मुकम्मल तौर पर मुती होना, क्योंकि इस वक्त जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हो चुके हैं वो इस्लाम लाने पर है, लिहाजा उन्हें दावत दी गई कि तुम इस्लाम ले आओ, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लो और कुरान पर ईमान ले आओ और उसके अहकामात के मुताबिक अमल करते रहो, खा तुम पहले कैसे भी रहे हो, तुम किस कबीले से रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद तुम्हारे तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसी ज़ाब्ते को अल्लाह ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन, कि चाहे कोई ईमान वाला हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे साबी हो। साबी कौन लोग हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये सितारा परस्त हैं, क्योंकि हकीकत में इनके एतक़ादात और इनके अमाल क्या हैं किसी को इसका इल्म नहीं है, इस वजह से इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हुए हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि ये लोग सितारे की पूजा करते थे, इसलिए इनको साबी कहा गया है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कि चाहे कोई भी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे सितारा परस्त हो, चाहे कोई भी हो, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी अल्लाह पर ईमान ले आएगा, आखिरत के दिन पर ईमान ले आएगा, अमाल सालिहा को इख्तियार करेगा। जिसका खुलासा यही है, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ें इस्लाम के अंदर और दीन के अंदर मुनहसिर हैं। अगर जो शख्स इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस्लाम को कबूल कर लेगा तो अल्लाह गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर देंगे। फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, और फिर उनके रब के पास उनका अज्र होगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोगों पर कोई खौफ और किसी किस्म का रंज नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी नेमतें उन्हें अता फरमाएंगे वो उन नेमतों में बिला खौफ व ख़तर हर चीज़ से मुतमईन होकर अल्लाह तबारक व तआला की उन नेमतों में मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अल्लाह ने इस आयत के अंदर एक कानून और एक कायदा बता दिया कि असल चीज़ ईमान और इस्लाम को इख्तियार करना है। इंसान पहले कुछ भी करता रहा हो, इंसान के पहले कितने ही गुनाह रहे हों, अगर इंसान ईमान ले आएगा तो इस्लाम और ईमान लाने की वजह से गुज़िश्ता सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं। लिहाजा यहूदियों को मुखातब किया गया कि देखो तुमने बहुत सी नाफरमानियाँ की, बहुत से गुनाह किए हैं, अगर तुम अब भी उनसे बाद आ जाओ, इस्लाम को कबूल कर लो तो तुम्हारा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह तबारक व तआला तुम सबको माफ़ फरमाएंगे और तुम पे बेहतरीन नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जो आखिरत में तैयार की हैं तुम उसके मुस्तहिक़ बनोगे।